سچ ایسی صفت ہے جب اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا تو اللہ کا دیدار جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ رخ انور سے پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے جس ٹائٹل سے وہ اپنے بندوں کو پکارے گا اس ٹائٹل میں اس محفل میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، علماء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کتنے صفات کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مرحبا بالصادقین۔ اللہ اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے، آواز آئی یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا ایسے دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، تو پھر آپ نے دیکھا تو کہ ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تو آپ اس کے قریب گئے تو وہ رسی سے باندھی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ، کہنے لگی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے پریشان ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، ان کو دودھ پلا کے آ جاؤں، پھر میں اللہ کی تقدیر پہ راضی، یعنی میں ذبح کر دی جاؤں۔ ابھی آپ نے کتنے بکرے کھائے؟ تو وہ کہنے آپ نے فرمایا اگر تو نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم کا عذاب دے، جو کہ ہمارے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے، لیکن اگر میں نہ ہوں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، ہرنی بھاگ گئی۔ اتنے تھوڑی دیر گزری تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتری آ رہی ہے اور آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میں حاضر، یعنی میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ آپ نے اسے دوبارہ باندھ کے وہیں بیٹھ گئے۔ دیر گزر گئی تو وہ صحابی آئے جو شکار کر کے لائے تھے، وہ آپ کو دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ باہر مدینہ سے تھوڑا باہر رہتے تھے، وہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک کام ہے۔ کہا جی فرمائیں۔ کہ یہ ہرنی مجھے گفٹ کرو۔ کہا یا رسول اللہ میری تو جان حاصل ہے، آپ ہرنی مانگ رہے؟ کہنے بس مجھے ہرنی چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی ہے؟ تو آپ نے اس کی رسی کھولی اور اس کو تھپکی دے کر کہا جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ سب سے کہتا ہوں ہرنی والا ایمان بنا لیں، جتنا ہرنی وہ جان دینے آئی تھی، آپ کے تو چند پیسے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہاں وہ جان دینے کے لیے واپس آ گئی۔ پہلی ایمان کی صفت اللہ کی حفاظت ہے کہ سچ بول۔ سچ ایسی صفت ہے جب اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا تو اللہ کا دیدار جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اور جنت کی ابدی زندگی سے بھی بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ رخ انور سے پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے جس ٹائٹل سے وہ اپنے بندوں کو پکارے گا اس ٹائٹل میں اس محفل میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، علماء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کتنے صفات کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مرحبا بالصادقین۔ اللہ اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ اتنی بڑی دولت، اللہ اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ حجاج کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت ظالم آدمی تھا۔ ایک شخص سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا اگر میں بتایا تو مجھے قتل کر دے گا۔ کہا نہیں تجھے قتل نہیں کرتا، تو بتا کیا کہتے ہیں۔ اور نے ساری چارج شیٹ کھول کے دے دی، تو یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی کہا کہ کہتے ہیں بڑا جھوٹا ہے۔ سنتا رہا تو کہنے لگا تو نے ٹھیک کہا ہے، سچ کہتے ہیں، جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے، سوائے ایک بات کے، جس دن سے میرے زبان نے بولنا شروع کیا ہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولی۔ جس دن سے میری زبان نے
بولنا شروع کیے، میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو لِأَنَّكَ تَصْدُقُ الْحَدِيث، یا رسول اللہ آپ سچ بولتے، وَتَصِلُ الرَّحِمِ، تو اپنی زندگی میں سچ کو داخل کر لو۔ ہمارے پاکستان میں کاروباری طبقہ پھنسا ہوا ہے، نہ چاہنے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود اسے کہیں نہ کہیں یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ عزم لے کے اٹھو کہ نہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور 100 برس تک سلا دیا۔ حضرت عزیر کا بیت المقدس پر گزر ہوا، جسے وقت نصر نے توڑ دیا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ کہنے لگے یا اللہ یہ بھی زندہ ہوں گے؟ سب مٹ چکے تھے، شہر کو آگ لگا دی اور سارا کچھ برباد کر دیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ سفر پر جا رہے تھے، گدھے پر سوار تھے، کھانا بنا ہوا ہے، اللہ پاک نے آرام کرنے کا تقاضا پیدا کیا، پیڑ کے نیچے گدھے کو باندھا، کھانے کو ساتھ رکھا، لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے جان کو نکال لیا۔ 100 برس تک موت دے دی، پھر کھڑا کیا۔ 100 برس کے بعد بتاؤ کتنا ٹھہرے ہو؟ یا اللہ ایک دن۔ پھر سورج کو دیکھا، ڈھلنے والا تھا، کہا نہیں آدھا دن نہیں، 100 برس تو یہاں سویا ہے، سویا نہیں بلکہ مرا ہے۔ اپنے کھانے کو دیکھ لو، پانی کو دیکھ لو، کھانا گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے۔ 100 برس ہو گئے، کھانے کو کوئی چیز خراب نہیں کر سکی۔ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، فریج کے بغیر، برف کے بغیر پانی ٹھنڈا ہے، اور ساری دنیا کے اسباب 100 برس سے چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر اس کھانے کو ڈھکے ہوئے ہے۔ میرے بھائیوں، 100 برس کے کھانا خراب نہیں ہوا، اور گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں دیکھو، اس کا کچھ بھی نہیں بچا۔ گدھا جو ٹکنے والی چیز ہے وہ مٹی بن چکا ہے، اور کھانا جو خراب ہونے والی چیز ہے وہ موجود پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا اب دیکھو میں اسے کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اب جو گدھے پر امر کا متوجہ ہوا، ہڈیاں زمین سے اگتی چلی گئی اور کھڑی ہو کر ڈھانچہ بنتا چلا گیا، اور اس میں گوشت آتا چلا گیا، اور چاروں طرف سے جو کھال کے ذرات زمین میں ختم ہو چکے تھے اڑ کر اس میں جسم پر لگنے شروع ہو گئے۔ ایک آن کی آن میں حضور علیہ السلام کے سامنے سارا نقشہ آ گیا، گدھا بنا اور مٹ کر بنا، اور بن کر اس میں روح آئی، اور وہ دوبارہ کان ہلا رہا ہے اور آواز بھی نکال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ اس بستی کو دیکھو جس کو کہتے تھے کہ یہ کیسے زندہ ہوں گی۔ اب آئے تو بیت المقدس آباد تھا، 100 برس گزر چکے تھے، 100 برس گزر چکے تھے۔ ایک یہودی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر سوال لکھ کر بھیجے، یہ بتاؤ وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک دن پیدا ہوئے، ایک دن وفات پائی، اور ایک 100 سال بڑا ہے، ایک 100 سال چھوٹا۔ پیدائش کا دن ایک، موت کا دن ایک، لیکن ایک 100 سال بڑا، ایک 100 سال چھوٹا ہے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج ایک بار اگا پھر کبھی طلوع نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی ابن عباس کو بلاؤ، وہی جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بلایا گیا۔ انہوں نے فرمایا عزیر علیہ السلام اور ان کا جڑا بھائی تھا۔ عزیر علیہ السلام کو 100 برس کے بعد موت آئی، اس کے زندگی میں 100 برس کٹ گئے، اور پھر دونوں بھائی ایک دن مرے، ایک دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن مرے۔ ایک 100 برس چھوٹا ہے اور ایک 100 برس بڑا۔ اور وہ سمندر جسے اللہ تعالیٰ نے پھاڑا اور پھاڑ کر زمین کو نیچے سے نکالا، اس پر ایک دفعہ سورج طلوع ہوا اور پھر پانی کو ملا دیا، پھر کبھی وہاں خشکی نہیں آئی۔ اللہ پاک اصحاب کہف کا قصہ سنا رہے ہیں۔ نوجوان تھے جن کی جوانیاں اٹھی تھی، ایمان لائے، اور ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ اب ایک طرف ماں ہے، باپ ہے، دوست ہے، اور ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے۔ بادشاہ نے بلایا اور یوں کہا یا تو کلمے پر باقی رہو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا کلمہ ہوگا یا تمہاری جان ہوگی۔ اگر کلمے پر رہنا ہے تو مرنا پڑے گا، کلمے کو چھوڑ دو گے تو تمہیں میں چھوڑ دوں گا، نہیں تو تم کو سب کو قتل کر دوں گا۔ ایک رات کی مہلت دیتا ہوں، اور خود کہیں چلا گیا۔ پیچھے یہ سارے نوجوان اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی ایمان بچانا ضروری ہے، نہ جان ضرور ہے، نہ مال، نہ باپ ضرور ہے، نہ بیوی بچے، ایمان بچانا سب سے زیادہ ضرور ہے۔ ایمان کو بچا کر نکلے، غار آیا، اللہ تعالیٰ نے سلایا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ 1 سال، 2 سال، 10 سال نہیں، سوئے ہوئے 300 سال مسلسل سوتے رہے، 300 برس تک سو رہے ہیں۔ آدمی زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے سوئے، 10 گھنٹے سوئے، بیہوش تو 24 گھنٹے سوئے، 48 گھنٹے سوئے، لیکن آخر اسے بھوک اٹھائے گی، بھوک لگے گی تو اٹھے گا، پیاس لگے گی تو اٹھے گا، حاجت کا تقاضا زور سے آئے گا تو اٹھے گا۔
پسلیاں درد کریں گی سوتے سوتے تو اٹھ بیٹھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت قاہرہ کو دکھا رہے ہیں، میں نے جان نہیں نکالی ان کی، حضور علیہ السلام کی جان نکال لی تھی، ان کی جان نہیں نکالی، ان کو سلایا، 300 برس تک سوتے رہے، ہم ان کو کروٹ بھی بدل رہے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، 300 برس میں کبھی پیشاب نہیں آیا، کسی نے پیشاب کو روکا، 300 برس میں حاجت نہیں ہوئی، کون روکنے والا ہے؟ 300 برس میں بھوک نہیں لگی، کس نے بھوک کو مٹھایا؟ 300 برس میں کوئی کیڑا سانپ بچھو انہیں کاٹنے کے لیے نہیں آیا، اس ذات نے انہیں روکا۔ 300 برس میں کوئی شیر چیتا انہیں کھانے نہیں آیا، کون سی قدرت نے انہیں پیچھے دھکا دیا؟ 300 برس میں زمین نے ان کو نہیں کھایا، زمین کھا جاتی، زمین نگل جاتی، بڑوں بڑوں کو زمین مٹی بنا دیتی ہے، زمین پر امر اتارا، تم نے ان کو جگانا نہیں، سورج کو حکم ہوا، اے سورج تیری کرنیں میرے بندوں پر براہ راست نہیں پڑنی چاہیے، جب سورج چلتا ہے تو اللہ پاک کا امر آتا ہے جو سورج کی کرنوں کو اس نے ہٹا دیتا ہے۔ 300 برس کے بعد پھر ان کو اٹھایا، 300 برس سو رہے ہیں، پھر اٹھایا، اب ایک بولا یار اتنا عرصہ سوئے، ایک بولا ایک دن، دوسرا بولا نہیں آدھا دن، بال نہیں بڑھے، ناخن نہیں بڑھے، کپڑے نہیں پرانے ہوئے، میلے نہیں ہوئے، پھٹے نہیں، تھکاوٹ نہیں آئی، اور کتا باہر بیٹھا ہے اور وہاں سے فوجیں گزر رہی ہے، ان کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال رہے ہیں، کتا باہر بیٹھا ہے، وہ اندر سو رہے ہیں، فوجیں گزر رہی ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہے، اللہ پاک نے اندھا کر دیا۔ 300 برس کے بعد اٹھایا، کتنا عرصہ سوئے بھائی؟ آدھا دن سوئے، اچھا بھائی اب بھوک لگی، اللہ اکبر، 300 برس میں تو بھوک نہیں لگی، اب اٹھتے ہی بھوک لگی، بھائی کوئی بھوک کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو، جانا اور نرمی سے بات کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے کہیں ہم پکڑے جائیں گے، انہیں خبر ہی نہیں کہ 300 برس گزر چکے۔